السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو چینی ادیب فو سونگ کی کہانی ہے جو کہ تقریباً 400 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس کا شمار چین کی بہترین کلاسیکی علامتی کہانیوں بلکہ ادب عالیہ میں ہوتا ہے۔ کہانی سنیے، آپ کو اپنے گرد و پیش آج بھی ایسے ہی کردار گھومتے پھرتے اعلیٰ کرسیوں اور تختوں پر پورے کروفر سے بیٹھے نظر آئیں گے۔ بس تصوراتی آنکھ کھلی رکھیے گا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ چین کے صوبے ہپے میں ایک بوڑھا رہتا تھا جس کا نام پائی تھا۔ اس کا بڑا بیٹا چیا مجسٹریٹ ہو کر جنوب کے کسی دور دراز ضلع میں چلا گیا اور 3 سال تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ ایک دن دور کا ایک رشتہ دار تینگ پائی سے ملنے آ گیا۔ تینگ عرصہ دراز کے بعد آیا تھا، لہٰذا اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ تینگ جادو ٹونا بھی جانتا تھا، چنانچہ گفتگو کے دوران پائی نے اس سے دوسری دنیا کے بارے میں پوچھا اور تینگ نے کچھ حیرت انگیز واقعات سنائے تو پائی کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کچھ دن بعد پائی سو رہا تھا کہ تینگ آیا اور اسے لے گیا۔ بوڑھا پائی اس کے ہمراہ چلتے چلتے ایک شہر میں جا پہنچا اور تینگ نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں آپ کا بھانجا رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو شانشی میں مجسٹریٹ ہے۔ پائی نے حیران ہو کر پوچھا۔ یقین نہ ہو تو اندر جا کر دیکھ لیں، تینگ نے جواب دیا۔ پائی اندر داخل ہوا تو واقعی اس کا بھانجا اعلیٰ افسر کی وردی پہنے ہال میں بیٹھا تھا۔ ارد گرد بہت سے ہتھیار بند محافظ اور پرچم بردار خادم کھڑے تھے۔ بوڑھا بھانجے کو اپنی آمد کی خبر کے لیے ابھی کسی کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ تینگ اسے کھینچ کر باہر لے آیا۔ آپ کے بیٹے کی کچہری بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں، کیا خیال ہے ملیں گے اس سے؟ پائی نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں ایک اور حویلی کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آئیے اندر چلتے ہیں، تینگ نے کہا، لیکن پائی نے دیکھا کہ دروازے پر ایک موٹے تازہ بھیڑیے نے راستہ روک رکھا ہے تو قدم اٹھانے کی ہمت نہ پڑی۔ آئیے آئیے، تینگ نے اصرار کیا۔ دونوں ایک اور دروازے سے ہال میں پہنچے تو وہاں اندر باہر ہر طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے تھے، کوئی بیٹھا تو کوئی لیٹا ہوا تھا۔ صحن میں سفید ہڈیوں کا ایک انبار دیکھ کر پائی کی گگی بند گئی، تاہم تینگ اسے اپنی حفاظت میں لے کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اچانک ایک طرف سے چیا برآمد ہوا اور دونوں کو دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے بڑے ادب سے انہیں اندر لا کر بٹھایا اور خادموں کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک بھاری بھرکم بھیڑیا منہ میں انسانی لاش دبائے اندر آ گھسا۔ یہ کیا ہے؟ پائی نے خوف سے تقریباً اچھلتے ہوئے پوچھا۔ ابا جان، معمولی سا کھانا ہے، شوق فرمائیے، بیٹے نے جواب دیا۔ بوڑھے پائی نے جلدی سے لاش پرے دھکیل دی۔ اس کا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ تو راہ میں بھیڑیے کھڑے تھے ورنہ وہ اسی وقت وہاں سے نکل گیا ہوتا۔ ابھی وہ سوچوں میں غلطا تھا کہ اچانک بھیڑیوں میں افراتفری مچ گئی اور میز کرسیوں تلے پناہ ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں 2 ذرہ پوش جنگجو اندر داخل ہوئے اور ایک کالے رسے سے چیا کی مشکیں کس دیں۔ چیا کھڑے کھڑے فرش پر گرا اور نوکیلے دانتوں والے شیر کا روپ دھار لیا۔ ایک جنگجو نے تلوار کھینچی اور شیر کا سر دھڑ سے جدا کرنے کو تھا کہ دوسرے نے روک دیا۔ ٹھہرو، یہ کام اگلے سال کے 4تھے مہینے میں ہوگا، فی الحال اس کے دانت توڑ دو۔ انہوں نے بڑا سا گرز نکالا اور چند ہی ضربوں میں اس شیر کے دانت کمرے میں بکھر گئے۔ شیر درد سے بلبلا اٹھا اور اس کی دھاڑ سے پہاڑیاں تک گونج اٹھیں۔ پائی کی اچانک آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تو یہ سب خواب تھا؟ اس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے اور تینگ کو بلوا بھیجا، لیکن تینگ نے آنے سے معذرت کر دی۔ پائی نے چیا کے نام خط لکھا جس میں اسے نیک چلنے کی تلقین کی اور منجھلے بیٹے کے ہاتھ خط بھجوا دیا۔ چھوٹا بھائی چیا کے وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر ششتر رہ گیا کہ چیا کے سارے اگلے دانت غائب تھے۔ گو چیا نے تعویل یہ دی کہ دانت نشے کی حالت میں گھوڑے سے گرنے کے سبب ٹوٹے تھے۔
مگر یہ واقعہ عین پائی کے خواب والے دن پیش آیا تھا۔ چیا نے جب باپ کا خط پڑھا تو رنگ فک ہو گیا، تاہم خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، یہ تو محض ایک اتفاق ہے، خواب کی بھلا کیا حقیقت۔ ان دنوں وہ ترقی کے لیے اعلیٰ حکام کو دھڑا دھڑ رشوتیں دینے میں لگا ہوا تھا، لہٰذا عجیب و غریب خواب کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ چھوٹا بھائی چند دن اس کے ہاں رہا اور اس دوران کچہری میں رشوت خور کارندوں اور صبح سے رات تک رشوت دینے والوں کا ہجوم دیکھا تو پرنم آنکھوں سے چیا کو نصیحتیں کرنے لگا، جس پر وہ جھلا اٹھا اور بولا، تم گاؤں سے آئے ہو، حاکمانہ زندگی بھلا کیا جانو؟ ترقی کا انحصار عام لوگوں پر نہیں افسران بالا پر ہوتا ہے۔ افسران بالا راضی رہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھا افسر ہے، لیکن عوامی خدمت کر کے کوئی افسران بالا کو کیوں کر خوش رکھ سکتا ہے؟ چیا نے چھوٹے بھائی کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا تو وہ آزردہ خاطر لوٹ آیا اور باپ کو ساری کہانی سنا دی۔ بوڑھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس نے اپنی جائیداد غریبوں میں بانٹ دی اور پوجا پاٹ میں وقت بتانے لگا۔ وہ ہر وقت دیوتاؤں سے یہی دعا مانگتا رہا کہ چیا گناہوں پر سزاوار ٹھہرے تو ٹھہرے، پر اس کے معصوم بیوی بچے ابتلا سے بچ نکلے۔ اگلے سال خبر ملی کہ چیا ترقی پا کر وزارت امور عامہ میں اعلیٰ افسر بن گیا ہے تو پائی کے ہاں مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا، مگر پائی خود بستر سے لگ گیا اور ملاقاتیوں سے معذرت کر لی۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ایک اور اطلاع آ گئی، چیا اور اس کے معتد ملازموں کو راہزنوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ خبر سن کر پائی کی بیماری خود بخود جاتی رہی۔ وہ ملنے جلنے والوں سے یہی کہتا، چیا کو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے، آخرکار دیوتاؤں نے ہمارے کنبے پر نظر کرم کر ہی دیا۔ ماتم پرسی کو آنے والے دوست احباب یہی کہتے رہے کہ ممکن ہے اطلاع غلط ہو، لیکن پائی کو پورا یقین ہو چکا تھا۔ اس نے بیٹے کی تدفین کا انتظام بھی شروع کر دیا۔ ادھر چیا دراصل مرا نہیں تھا۔ چوتھے مہینے عہدے سے برطرفی کے بعد وہ اگرچہ واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے آ لیا۔ چیا نے ساری پونجی ان کے حوالے کر دی، لیکن وہ کہنے لگے، ہم کاؤنٹی کے ان تمام لوگوں کا انتقام لینے آئے ہیں جو تمہاری چیرہ دستیوں کا شکار ہوئے، ہمیں تمہارے پیسے کی کوئی ہرس نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے چیا کا سر قلم کر دیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ سیتا چھنگ کون ہے؟ سیتا چھنگ دراصل کارندہ اور اس کے تمام جرائم میں برابر کا شریک تھا۔ دوسرے کارندوں کی نشاندہی پر ڈاکوؤں نے اسے اور 4 ان کارندوں کو بھی قتل کر ڈالا جنہیں چیا اپنے ساتھ دارالحکومت لے جا رہا تھا، کیونکہ وہ لوگوں سے مال بٹورنے میں خاص مقام رکھتے تھے۔ یوں ڈاکوؤں نے انتقام کی آگ بجھائی، مال غنیمت آپس میں بانٹا اور ہوا ہو گئے۔ چیا کی روح ابھی آس پاس ہی منڈلا رہی تھی کہ ایک افسر کا ادھر سے گزر ہوا۔ پوچھنے پر اس کے ہمراہیوں نے بتایا کہ مجسٹریٹ چیا کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہے۔ افسر نے کہا، بوڑھے پائی کا بیٹا، بیچارہ اس عمر میں بیٹے کی سربریدہ لاش دیکھے گا؟ نہیں، سر کو دوبارہ دھڑ سے جوڑ دو۔ ایک کارندہ آگے بڑھ کر سر کو دھڑ سے جوڑ رہا تھا کہ افسر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، چیا بڑا ظالم مجسٹریٹ تھا، سر کو سیدھے رخ پر نہ رکھنا، کچھ تھوڑی میں ٹکا دو۔ دھیرے دھیرے چیا کی سانس بحال ہونے لگی۔ اس کے بیوی بچے پہنچے تو وہ ہنوز زندہ تھا۔ انہوں نے اس کے منہ میں پانی ڈالا اور اٹھا کر گھر چل دیے، تاہم مالی حالت خستہ ہونے کے سبب وہ لمبے سفر کے قابل نہ تھے، لہٰذا ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ 6 ماہ بعد بوڑھے پائی کو خبر پہنچی تو اس نے منجلے بیٹے کو بھیجا اور وہ چیا کو اٹھوا کر گھر لے آیا۔ چیا کی جان بچ گئی تھی، لیکن گردن ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے صرف پیچھے کی طرف ہی وہ دیکھ سکتا تھا اور دیکھنے میں انسان سے زیادہ افریت لگتا تھا۔ بوڑھے پائی کا بھانجا بہرحال اچھا رہا اور اسی سال ترقی پا کر شاہی محتسب کے عہدے پر جا پہنچا، اور یوں پورا خواب حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ داستان گو لکھتا ہے، اس دنیا میں بہت سے حاکم شیر اور ان کے کارندے بھیڑیا صفت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم شیر نہ بھی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے ماتحت بھیڑیے ہوں، اور بعض حاکم تو شیروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتا،
لیکن چیا کو جب دوسری بار زندگی ملی تو وہ اپنے آپ کو انہی نظروں سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا جن نظروں سے دوسرے اسے دیکھتے تھے۔ دیوتاؤں کے کھیل واقعی نرالے ہیں، برے کرم کرنے والوں کا انجام واقعی برا ہوتا ہے۔